اگر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کسی وجہ سے نماز رہ گئی ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو رب چاہے تو معاف کر سکتا ہے، رب چاہے تو اس کی سزا دے دے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ غداری کرنے والا یا ختم نبوت کا منکر ہو جائے یا منکروں کا سہولت کار ہو جائے، رب کعبہ کی قسم اگر وہ مار بھی جائے تو مومن کا حق نہیں کہ اس کے جنازے کے اندر شریک ہو سکتا ہو۔ یہ شریعت کے اصول ہیں۔ لوگوں نے شریعت کو ایک ڈھونگ اور ایک تماشا بنا رکھا ہے کہ جس سے غلطی ہو جائے اور بن بلائے ایک بند کمرے کے اندر بٹھا کے اس سے صفائی لی جائے اور پھر لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی نے فرمایا تھا علی ہر بندے سے سلام کرنا لیکن اس بندے کی طرف اپنا چہرہ بھی نہ موڑنا جو تیرے محبوب کی ختم نبوت کا خطار نظر آتا ہو۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ریاض الصالحین کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بدترین غلیظ ترین انسان کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو میری عزت پہ حملہ کرتا ہو، چاہے وہ عزت رسول ہو یا عزت ختم نبوت کا مسئلہ ہوتا ہو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میں آقا کونین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کے سامنے مرشد کریم کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک درد، ایک محبت، ایک اپنی عقیدت پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں ہر بات پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ کچھ احباب نے کہا کچھ دنوں سے لوگوں کو خریدنے کی کوشش، مجھے کہا جا رہا تھا پرسوں کال آئی وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، وہ بھی ان کے ساتھ، اتنے مولوی ہیں۔ میں نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ جس کے پاس حرام کا پیسہ اکٹھا ہو اور پھر مسئلہ ہے ایسی چیزوں پہ خریدنے پر وہ بکاؤ ملوں کو خرید لیتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم کل بھی بلاول کا یہ ملک آپ کے سامنے یہی آواز بلند کر رہا تھا، میرے ساتھ کسی کا جھگڑا نہیں، جھگڑا اس کے ساتھ ہے جو میرے نبی کے ختم نبوت کا منکر نظر آ رہا ہے۔ ابا بن بکار حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں میرے آقا سے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا وہاں ایک بندہ رہتا ہے جو آپ کی ختم نبوت پہ حملہ کرتا رہتا ہے، لوگوں کو کہتا رہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، کفر نباشت، کہ یہ جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، آپ کو اونٹ بھی دیے جائیں گے، گھوڑے بھی دیے جائیں گے، مال و متاع بھی دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ اس کا کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہی نازل ہوتی ہے حبیب انہیں کہہ دو جو سرکار کی ختم نبوت کا منکر ہے اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سرپن سے جدا ہو جانا چاہیے اور مسلمان اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے۔ بابا تجھے اپنی رشتہ داریاں رکھنی ہے تو پھر اہل سنت سے نکل جا، اگر اپنے معاملات رکھنے ہیں تو پھر اپنے آپ کو پیر نہ کہلوا، یہ پیروں کی بدنامی ہے۔ آپ کی ولایت تو آپ کے پاس پہلے بھی نہ تھی، اگر تھی بھی صحیح تو وہ سلب ہو چکی ہے۔ میں ان کے مریدوں سے کہتا ہوں خدا را ہر چیز سے بچنا چاہیے لیکن منکرین ختم نبوت کے یاروں سے تو زیادہ بچنا چاہیے۔ یہ تو ہمیں اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور یہ لٹیرے آج تو یہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں ایک اچھی جگہ پہ ایک فقیر کے قدموں پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، آج کہہ رہے ہیں خدا را ہمیں معاف کر دو، معاف کر دو، ہم آپ کے سامنے بھی نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا تھا جب یہاں آیا تھا نا
میں نے کہا تھا تجھے معافی ہے، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، پر تجھ پہ جنہوں نے پیسہ لگایا ہے انہیں پکڑیں گے، اور جب اس مرد قلندر نے پکڑا ہے تو پھر ان کی چیخیں نہیں، ان کے باپ دادا کی چیخیں بھی نکلنا شروع ہو چکی ہیں۔ ابھی تو بھائی ہاتھ اٹھایا ہے، گریبان تک نہیں پہنچا، جب پہنچے گا تو پھر حساب مانگیں گے کہ کون کون اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر شریعت کا مذاق اڑاتا رہا۔ ہر چیز پہ ہم چپ ہو سکتے ہیں، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو خریدا جائے اور اپنے ساتھ کھڑے ہو کر کہا جائے نہیں 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 بابا، حضرت صاحب تو عقیدہ ختم نبوت کے پابند ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر جو آپ پہ بات آئی ہے الزام نہیں، حقائق جو بات کیے گئے ہیں، آپ برملا کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، وہ لعنتی ہے، وہ ختم نبوت کا غدار ہے، اور مجھ سے غلطی ہوئی، میں اہل سنت اور اہل سنت کے جمیع علماء اور اللہ رسول کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ تو دوستان محترم، پھر شریعت کے تقاضوں کے مطابق پھر دیکھا جائے گا آیا اس معافی کو، توبہ کو قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ علماء مفتیان کرام نے دیکھنا ہے اس مسئلے کو، قبلہ حضرت صاحب نے نہیں دیکھنا۔ حضرت صاحب نے جو پیسے بٹورنے تھے بٹور لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر اور آپ کی رسالت اور ختم نبوت کا منکر غدار بھی ہے اور کافر بھی ہے، اور کل بھی انہیں کافر کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں۔ مجھے کہا جاتا ہے ادھر آ جائیں، معاملات حل ہو جائیں گے۔ میں نے کل کہا ہے، میسیجز پڑے ہیں، میں نے کل کہا ہے میں نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ، آپ پہلے اپنے آپ کو صاف کریں۔ پھر مجھے کہیں سے کسی کے تھرو میسج بھیجا گیا آپ کے لیے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا کل مرنے سے اچھا ہے آج مر جاؤ، قبر میں سرکار پوچھیں گے دنیا پہ کیا کر کے آیا ہے، عرض کروں گا یا رسول اللہ کب تو گیا ہو، پر تیرے غلاموں نے یہ واضح کر دیا ہے حضور کی ختم نبوت کا غدار کون تھا، آمنہ کے لال کا وفادار کون تھا۔ دوستان محترم، میں نے کہا ابھی ہمارے اندر حرام کا لقمہ نہیں گیا، ہم تو در مصطفیٰ کے ملنگ کے ٹکڑوں پہ پھلتے رہے ہیں۔ ہم نے واضح کرنا ہے، ہمیں گھٹی بھی یہی پلائی گئی ہے، اور ہر لقمے کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے سرکار کی ختم نبوت پہ پہرا دینا ہی دینا ہے۔ جس طرح حضرت صحابی رسول عبداللہ بن جاش اور سعد بن ابی وقاص دعا مانگی نا، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جاش نے، اے اللہ میں میدان جنگ میں جاؤ، منکرین ختم نبوت کے ساتھ لڑوں، وہ مجھے مارے میں انہیں ماروں، یہاں تک کہ میرے جسم سے روح نکلے، مرنے کے بعد روح نکل جائے، روح نکلنے کے بعد میرے جسم پہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عاشق رسول کہہ رہا۔ لڑائی کس سے ہو؟ ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ ہو، گھوڑے دوڑائے جائیں میرے جسم پہ، اور پھر میرے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں۔ عبداللہ بن جاش اور سعد بن ابی وقاص کی دعا ہے، ٹکڑے کیے جائیں۔ ٹکڑے کرنے کے بعد کہا صحابی رسول نے میری آنکھ نکالی جائے، میری زبان کاٹی جائے، میرے کان کاٹے جائیں، اور پھر مجھے بغیر کانوں کے، بغیر آنکھ کے، بغیر ہاتھوں کے قبر میں دفن کر دیا جائے۔ مدینے کا تاجدار قبر میں آئے، مجھے دیکھے اور پوچھے پیارے غلام تیری آنکھ کہاں ہے، تیری زبان کہاں ہے، تیرا ناک کہاں ہے؟ عرض کروں یا رسول اللہ سب کچھ دیکھے تیری ختم نبوت پہ پہرا دے کے آ گیا ہوں۔ تو یار یہ عقیدہ اتنا سستا ہو گیا ہے، آپ کے مریدوں نے آپ کو تھوڑا دیا ہے نذرانے، جو یہاں چھوڑ کر وہاں چلے گئے ہو۔ میں نے کہا غدارو، ایک دفعہ سرکار کی گلی میں جا کر اپنا دامن اٹھا کے خیرات مانگو، اللہ اتنی عطا کرے گا محمد کا صدقہ، مر جاؤ گے لیکن تمہاری جداتیں، تمہارا پیسہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ دوستان محترم، میں دعا کرتا ہوں اس مرد قلندر کا کہ جس کے ہاتھ ہماری پشت پہ ہے
اور انشاءاللہ تعالی ہاتھ رہا تو ہم نے سفر بہت آگے تک کرنا ہے. ہم نے ڈرنا نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا. کل وہی ہوگا جو رب رسول کو منظور ہوگا.